اس کائنات میں ہمیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ماں باپ کے وسیلے کے بغیر مٹھی بھر مٹی سے انسان کو تخلیق کر دے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے وسیلے کے صرف ماں کے ذریعے بھی انسان کو دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باپ کے وسیلے کے بغیر صرف ان کی والدہ حضرت مریم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ بنی اسرائیل نے حضرت مریم کے اس بچے کو کس کی طرف منسوب کیا تھا؟ اس سارے واقعے کا ایک اہم کردار یوسف نجار کون تھا، اور اس تاریخی واقعے میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک شریف اور پاک دامن خاتون تھیں۔ قرآن پاک میں ان کے نام پر ایک مکمل سورہ مریم موجود ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت مریم کے خاندان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے خاندان کے نام پر بھی قرآن پاک کی تیسری سورہ آل عمران موجود ہے۔ حضرت مریم کا شجرہ نسب حضرت داؤد تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو خوراک دے رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بیٹوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی یہ نذر مانی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، میں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے پریشانی کا اظہار کیا کہ میں نے تو نذر مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، لیکن میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، جبکہ معاشرتی رواج یہ ہے کہ لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا جنم دیا ہے، تم اپنی بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام مریم رکھا تھا۔ عربی لغت میں مریم کا معنی ہے عبادت گزار خاتون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا اور حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا کے سپرد کر دی۔ حضرت مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ بنایا گیا۔ حضرت مریم اس حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو مختلف قسموں کے پھل اور میوجات دیکھتے۔ جب حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم کی اس بات پر فرشتوں نے آپ کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایک ایسے نیک سیرت بیٹے سے سرفراز فرمائے گا جو نبی ہوگا اور ان کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور ہوگا۔ یہ بشارت سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا حیران ہوئیں، کیونکہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ شادی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ حیران نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی یہ باتیں سن کر حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ اس سلسلے میں مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور حقیقت میں ایسا ہوا بھی تھا۔ ایک روز حضرت مریم سلام اللہ علیہا کسی کام سے مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب اکیلی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو انسانی صورت میں بھیجا۔ حضرت مریم کی نگاہ جب ان پر پڑی تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگاروں میں سے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مت گھبرائیں، میں انسان کی صورت میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن قدرت کے قاعدے اور قانون کے خلاف بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے آپ کے بطن سے بچے کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان اور معمولی کام ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ کے ہاں بن باپ کے بیٹے کی ولادت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائے گا۔ جبریل امین نے پھونک ماری جس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ حمل کی مدت کے بارے میں کتابوں میں مختلف رائے موجود ہے۔
بعض نے یہ کہا ہے کہ عام حمل کی طرح اس حمل کی مدت بھی 9 ماہ تھی، جبکہ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اس لیے یہ حمل صرف 9 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی یوسف بن یعقوب کو اس کا اندازہ ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک نیک سیرت نوجوان تھا اور پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھا۔ بڑھئی کو عربی میں نجار کہتے ہیں، اس لیے تاریخ میں اس کا ذکر یوسف نجار کے نام سے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے بعض زبان دراز لوگوں نے حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہوئے ان کے حمل کی نسبت اسی یوسف نجار کی طرف کی تھی۔ یوسف نجار نے باتوں باتوں میں حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا بغیر بیج کے فصل اگ سکتی ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ بیج ہوگا تو فصل اگے گی۔ تو یوسف نے کہا کہ پھر بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ آپ نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ آپ سے اگر کوئی بندہ سوال کرے تو آپ اس کو اشارے سے یہ بتا دیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کی باتوں سے دل برداشتہ مریم بستی سے دور بیت اللحم میں چلی گئیں۔ اس مخصوص وقت کی تکلیف اور لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے حضرت مریم پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور بلا دی جاتی بلکہ پیدا ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر یہ کہا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے قریب پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں تو آپ پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ چشمے کا جاری ہونا اور پکی ہوئی کھجوروں کا ملنا حضرت مریم کی کرامت تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سردیوں میں ہوئی تھی اور کھجور کا پھل سردیوں میں نہیں پکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم انہیں گود میں اٹھا کر واپس قوم کے پاس آئیں تو قوم نے پھر باتیں بنانا شروع کر دیں کہ مریم یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، یہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کر دیا۔ اس اشارے کا مقصد یہ تھا کہ اسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ قوم نے جب حضرت مریم کا اشارہ دیکھا تو انہوں نے پھر واویلا شروع کیا کہ یہ تو ابھی نومولود بچہ ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ یہ تو تم ہم سے مذاق کر رہی ہو اور ہمارے سوالوں کو ٹالنا چاہتی ہو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود سے بولنے لگے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ سلامتی ہو مجھ پر اور جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں کلام کرتا ہوا دیکھ کر بنی اسرائیل قوم نے یہ بات جان لی کہ حضرت مریم حقیقتاً پاک دامن ہیں اور ان کی گود میں اس بچے کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو ہر سال عیسائی کرسمس کے طور پر مناتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔